اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ویلاگ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے ایک ایسے سیاستدان کے بارے میں ہے کہ جس نے مشہور بھارتی فلم ایک دن کا چیف منسٹر کے مطابق خود کو ثابت کر کے دکھایا کہ اگر کوئی اپنے ملک اور عوام سے مخلص ہو تو ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے، صرف فیصلے لینے اور اس پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کرنے کی لگن ہونی چاہیے۔ اگر یہ ٹھان لیا جائے کہ میں اپنے ملک اور اس کی غریب عوام کو اپنے منشور اور وعدوں کے مطابق سہولیات فراہم کر کے رہوں گا تو کوئی رکاوٹ چاہے سیاسی ہو، سرکاری ہو، کاروباری ہو یا کوئی بین الاقوامی طاقت یا طاقتیں ہی کیوں نہ ہو، آپ کے ارادوں سے زیادہ مضبوط اور طاقتور نہیں ہو سکتی۔ اور اس سیاستدان نے ایسا ثابت کر کے دکھایا۔ وہ انقلابی اقدامات جس کے لیے لوگ خونی انقلاب کے منتظر رہتے ہیں، لیکن اس انقلابی شخصیت نے بنا خون بہائے انتہائی پرامن اور جمہوری طریقے سے وہ کارنامے کر کے دکھائے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی اس کی صلاحیتوں اور کاوشوں کے عاشق اور دلدادہ ہو گئے۔ اب تو بھارت کے بڑے بڑے سیاستدانوں کو اپنی اپنی لنگوٹ کس کر میدان میں آنا پڑے گا، ورنہ تو یہ اکیلا ان سب پر بھاری ہے۔ جی جناب، میں ذکر کر رہا ہوں بھارتی صوبے ہریانہ میں 16 اگست 1968 کو پیدا ہونے والے 54 سالہ اروند کیجریوال کا، جو بنیادی طور پر ایک بیوروکریٹ تھے لیکن انقلابی سوچ لیے کرپٹ نظام کو بدلنے کے لیے میدان سیاست میں کود پڑے۔ انہوں نے عام آدمی پارٹی بنا کر دہلی سے اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ انہیں ان کے فکر و فلسفے اور نظریے کی سچائی کی بدولت بہت تیزی سے مقبولیت حاصل ہونا شروع ہو گئی۔ عام آدمی نے عام آدمی پارٹی کو جتوا کر دسمبر 2013 میں سادہ اکثریت سے وزیر اعلیٰ بنوایا، مگر اروند کیجریوال کیونکہ اپنے منشور کے مطابق کرپشن ختم کرنے کا نعرہ اور وعدہ لے کر اسمبلی میں آئے تھے، اور جب وہ اکثریت نہ ہونے کے سبب اس اسمبلی سے کرپشن کے خلاف بل منظور نہ کروا سکے تو صرف 45 دن میں یعنی 1.5 ماہ بعد ہی استعفیٰ دے کر اسمبلی سے باہر آ گئے۔ یوں اپنے نظریے کی سچائی اور حق گوئی کو برقرار رکھا۔ کیجریوال نے اس اسمبلی سے استعفیٰ دیا جہاں جانے کے لیے سیاستدان کروڑوں روپے انویسٹ کرتے ہیں تاکہ جیتنے کے بعد اپنی لگائی گئی رقم کو ملٹی پلائی کر کے واپس لے سکیں۔ لیکن کیجریوال کیونکہ انقلابی لیڈر تھا، اپنے نظریے میں سچا تھا، اس نے ذرا دیر نہیں لگائی اور اسمبلی کو ٹھوکر مار کر باہر آ گیا۔ یوں اس کی مقبولیت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور اگلے الیکشن میں وہی ہوا جس کا کرپٹ سیاستدانوں کو ڈر تھا، یعنی اروند کیجریوال کو عوام نے بھاری مینڈیٹ کے ساتھ اسمبلی میں دوبارہ پہنچا دیا۔ یوں دہلی کے عوام کی ترقی کے نئے سفر کا آغاز ہوا۔ اروند کیجریوال نے وزیر اعلیٰ منتخب ہوتے ہی انقلابی اقدامات اٹھانا شروع کر دیے۔ سب سے پہلے دلی میں لوڈ شیڈنگ تھی، سرکاری اسکولوں اور اسپتالوں کی حالت زار بہت بری تھی، سڑکیں بھی خستہ حالی کا شکار تھی، پانی کی سپلائی کے لیے پورے دلی میں صرف 50% لائنیں موجود تھی، معیشت تباہ حالی کا شکار تھی، بے روزگاری عروج پر تھی، کرائم میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ اروند کیجریوال نے رات دن محنت کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب دلی میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر کے وہاں بجلی مفت یعنی فری کر دی گئی، سرکاری اسکولوں کو عالمی معیار کے مطابق بنا کر بچوں کو مفت تعلیم فراہم کی جا رہی ہے۔ جو اسپتال ڈاکٹروں سے خالی اور مریضوں سے فل ہوا کرتے تھے، جہاں ادویات ناپید تھیں، ان اسپتالوں کو جدید ترین مشینری سے آراستہ کر کے علاج معالجے کی سہولتیں مفت فراہم کر دی گئیں۔ پورے دلی میں محلہ کلینک متعارف کروائے گئے جو کسی بھی ہنگامی صورتحال یا ایمرجنسی میں مریض کے وقت اور ٹرانسپورٹیشن کو بچا کر جدید سہولتیں اس کے گھر کے نزدیک ہی فراہم کر دیتے ہیں۔ پورے بھارت میں دلی وہ واحد ریاست ہے کہ جہاں مالیاتی خسارہ نہیں ہے۔ صرف 7 سال میں دلی میں قائم اروند کیجریوال کی حکومت نے بجٹ کو 30,000 کروڑ سے بڑھا کر 75 کروڑ کر دیا۔ اس دوران دلی کے جی ڈی پی میں 150% اضافہ ہوا ہے۔ اروند کیجریوال اب دلی کے تیسری مرتبہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں۔ دلی کی 2 کروڑ عوام کو بنیادی سہولیات مفت مل رہی ہیں۔
دلی کی شاہراہیں عالمی معیار کے مطابق بن چکی ہیں۔ دلی ریاست میں خواتین کو مفت ٹرانسپورٹ مہیا ہے۔ اروند کیجریوال جو کہ جدید ٹیکنالوجی کے قائل ہیں، انہوں نے مختلف ایپس بنا رکھی ہیں، جن میں سے ایک ایپ ایسی ہے کہ آپ اپنے بچے کی اسکول کی سرگرمیوں کو گھر میں بیٹھ کر ہی چیک کر سکتے ہیں۔ دلی میں لوگوں کی حفاظت اور امن و امان کو مانیٹر کرنے کے لیے اتنے سی سی ٹی وی کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں کہ نیو یارک، لندن اور شنگھائی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کرپشن سے معاشرہ اور ادارے کو پاک کرنے اور انہیں ان کی دہلیز تک سہولیات پہنچانے کے لیے ایک ایسی ایپ متعارف کروائیے کہ جس کے ذریعے کسی بھی شہری کو پاسپورٹ، شناختی کارڈ، ڈومیسائل، لائسنس یا پھر کوئی بھی سرکاری ڈاکومنٹس بنوانا ہو تو وہ ایپ یا بذریعہ فون بتائے گا کہ میں فلاں وقت گھر پر دستیاب ہوں اور مجھے متعلقہ ڈاکومنٹس بنوانا ہے۔ یہاں تک شہری کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کا کام ختم، اب باقی سارا کام دلی سرکار کا ہے۔ متعلقہ ٹیم بتائے گئے ایڈریس اور وقت پر آئے گی۔ جن کے پاس فوٹو کاپی مشین بھی ہوتی ہے، وہ اپنا تمام کام بنا چائے پانی یا رشوت وصول کیے روانہ ہو جائے گی، اور ٹھیک 7 دن کے اندر اندر ادارہ اس فرد کا لائسنس، شناختی کارڈ یا کوئی بھی ڈاکومنٹس اس کے گھر تک پہنچانے کا پابند ہوگا۔ اس طرح شہری کو بنا کہیں گئے، بنا رشوت دیے اپنی گھر کی دہلیز پر سہولت میسر ہے۔ یہ آج کے دور میں ہم جیسے معاشروں میں خواب لگتا ہے، کیونکہ یہ سسٹم کرپٹ اور کرمنل لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال بن چکا ہے۔ لیکن اروند کیجریوال نے اس کرپٹ سسٹم سے ٹکرانے کے لیے نہ صرف اس چیلنج کو قبول کیا، بلکہ ان کے حلق سے نکال کر عام آدمی کو اس کا جائز حق اس کے گھر کی دہلیز تک پہنچایا۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ تعمیر و ترقی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، میں تو ان کا پیسہ انہی کو لوٹا کر اس میں سے کچھ بچا کر خزانے میں بھی جمع کروا رہا ہوں۔ اس کے لیے صرف اخلاص، نیک نیتی اور خود سے کمٹمنٹ ضروری ہے۔ اس وقت دلی کی اسمبلی میں 62 نشستیں عام آدمی پارٹی کی ہیں، جبکہ نریندر مودی کی بی جے پی کے پاس صرف 8 نشستیں ہیں۔ دلی سرکار کے انقلابی اقدامات نے بھارت کی دوسری ریاست کے لوگوں کو بھی اپنے کرپٹ حکمرانوں سے سوال کرنے پر مجبور کر دیا ہے، جس کی وجہ سے بھارت کی دیگر ریاستوں کے سیاستدانوں نے بھی پوری تیاری کے ساتھ میدان میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ پہلی بار بھارت کے کرپٹ سیاستدانوں کو اپنے نظام کو ڈگمگاتے دیکھ کر لرزہ طاری ہو گیا ہے، اور کم از کم یہ بات ثابت ہو گئی کہ اب الیکشن جیت کر لگانے کا ہے، کمانے کا نہیں ہے، ورنہ تو یہ اروند کیجریوال سب کو زندہ نکل لے گا۔ یاد رہے کہ دلی سرکار نے ہر گھر میں 300 یونٹ بجلی فری کر رکھی ہے، بقول اس انقلابی لیڈر کے کہ ہمارے دیش میں سیاسی جماعتوں اور ان کے لیڈروں نے انگریزوں کا دیا ہوا نظام اپنا رکھا تھا، جسے میں نے بدل دیا ہے۔ پنجاب کے بھگت سنگھ شہید نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر ہم آزادی کے بعد نظام نہیں بدلیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، اور یہ بات بھارت پر ہی نہیں پاکستان پر بھی پوری طرح صادر آتی ہے، جہاں آج بھی انگریز کا نظام ہی نہیں، ان کے خوشامدیوں اور مالشیوں کی اولادوں کا راج ہے، جو اس کرپٹ نظام سے استفادہ حاصل کر رہی ہیں۔ سول ملٹری بیوروکریسی اور ان کی نرسریوں میں اپنی اپنی جڑیں مضبوط کر کے اس ملک کے غریبوں پر 75 سال سے حکمرانی کرنے والے کرپٹ سیاستدان دیمک کی طرح اس ملک کی جڑوں کو چاٹ رہے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ گدھوں کی طرح اس ملک کی ہڈیوں تک کو بھموڑ رہے ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ لیکن افسوس ان پر نہیں، ان کا تو ڈی این اے ہی ایسا ہے۔ دکھ تو خود کو مسلمان کہلانے والی 25 کروڑ عوام پر ہے کہ جو خود کو ایک ہی سوراخ سے بار بار ڈسوانے کے باوجود اسی عطار کے لونڈے سے دوا لینے پر بضد ہے۔ مطلب نہ مرض نیا ہے، نہ مریض نیا ہے، اور نہ نیم حکیم خطرہ جان نے ابھی ابھی تازہ MBBS کیا ہے۔ یہ رومانس بہت پرانا ہے۔ جبھی میرے رب نے کہہ دیا تھا کہ بے شک اللہ ان لوگوں کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ چاہیں۔